اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لو اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، جادو کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے شیطان کو مردود کر کے جنت سے نکالا تو شیطان نے اللہ پاک کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہارے نیک بندوں کے راستے میں کھڑا رہوں گا، ان کو دائیں بائیں ہر طرف سے گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پاؤ گے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ ان کی نظروں میں دنیا کو خوبصورت بناؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ سورہ الحجر آیات نمبر 39، سورہ اعراف آیات نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ آیات پیش کی ہیں تاکہ انسان دیکھ لے کہ شیطان نے وعدہ کیا اللہ سے کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ پاک نے شیطان کو بتایا کہ جو مخلوقات تیرے نقش قدم پر چلیں گے میں ان سب کو تمہارے ساتھ دوزخ میں ڈالوں گا، اور یہ سورہ اعراف آیات نمبر 18 کا تشریح ہے۔ قرآن پاک میں اس کھلی وضاحت کے باوجود مسلمان جادو، سایہ، آسیب، نظر بد، تعویذ، گنڈا، قبروں، درسگاہوں، آستانوں، جادوگروں سے، ہاتھ دیکھنے والوں سے اور ستاروں پر اپنی قسمت معلوم کرنے والوں پر یقین رکھتے ہیں۔ نیند میں چلنے والے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، یا کوئی بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، کوئی غیر یقینی معمولی سی حرکت کر لیتے ہیں یا ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، تو یہ نفسیاتی اور جسمانی اور دماغی بیماریاں ہیں جس کے علاج کے لیے ڈاکٹر یا حکیم کو رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن یہ حضرات فال دیکھنے والے، عملیات کرنے والے یا مرشدوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو اپنے لچیدار باتوں سے ان کی بیماریوں کو جادو، سایہ، آسیب، گنڈے، ستاروں کا چکر کرانے، کڑے کنڈے اور انگوٹھیوں کے ذریعے عوام کا پیسہ بٹورتے ہیں اور بزرگوں کے فیض و برکت کے جھوٹے اور من گھڑت قصے سنا کر درگاہوں اور آستانوں کے چکر لگانے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ان تمام چیزوں پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ جو بچپن میں جنوں کی، پریوں کی، علی بابا 40 چور، الدین کا چراغ، کالا جادو جیسے من گھڑت قصے پڑھتے ہیں اور ذہن اس سے متاثر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا ان گمراہیوں میں اور ان گندگیوں میں مبتلا ہونے کی بنیادی وجہ آخرت سے بے خوفی بھی ہے۔ سورہ نور آیات نمبر 30 اور 31۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم ایسی من گھڑت کہانیوں پر عمل نہ کریں۔ ناظرین کرام، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔